وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، رسالت پر شبہ کہ یہ قرآن کس طرح آسمانی کتاب ہے. جواب، اور اگر ہم اتارے آپ پر تحریر کاغذ میں ہو فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ چھو بھی لے اس کو ہاتھوں سے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی کہیں گے کافر، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے مگر جادو واضح. ایسے کمکل اتنے تھے کہ کہتے تھے قرآن مجید کتابی شکل میں آ جائے. یہ تو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ پھر صحابہ سے لکھواتے ہیں. ممکن ہے آپ اس میں فرق کر رہے ہو، معاذ اللہ. فرمایا اگر ہم کاغذ لکھ کے بھیجے اور کاغذ آ کر کے یہ ہاتھ لگا لے تو کاغذ کو بھی کہیں گے کہ یہ سحر و جادو ہے. جس زبان میں آپ کو جادوگر کہا وہ کاغذ کو بھی کہتے ہیں. طالب علم نے حافظ صاحب کو کہا، حافظ جی کھیر کھا لی. کھیر، اس نے کہا کھیر کیسے ہوتی ہے؟ کہا سفید ہوتی ہے. سفید کیسے ہوتا ہے؟ کہا بگلے کی طرح ہوتا ہے. بگلا حیوان ہے، پرندہ. تو اس نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو طالب علم نے کہا ایسا ہوتا ہے. تو حافظ صاحب نے ایسا ہاتھ کرا، نہیں میرے گلے میں پھنس جائے گا. یہ وہ حافظ صاحب والے ہیں کہ اگر قرآن مجید ہاتھ سے دیکھ بھی لے پھر بھی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین. وقالوا، اب اعتراضات شروع ہو گئے. پہلا خبا، کہنے لگے لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتراتا اس پیغمبر پر فرشتہ؟ فرمایا فرشتہ چاہیے، ڈنڈے مار چاہیے. ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ لقضی الامر، تو فیصلہ ہی ہو جائے. ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. مطلب یہ کہ فرشتہ جب عوام کے پاس آتا ہے تو بطور عذاب کے آتا ہے. فرشتہ تو نبی کے پاس آتا ہے، تم لوگ نبی تو نہیں. دوسرا جواب، ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم اس کو بنا دیتے فرشتہ لجعلناہ رجلا، تو کر دیتے اس کو ایک انسان. وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور اشتباہ ڈال دیتے ان لوگوں پر جو اشتباہ کر رہے ہیں. یعنی اگر پیغمبر کی جگہ فرشتہ آتا تو فرشتہ بھی انسانی شکل میں آتا، تو جو اشتباہ آج ہے اس وقت بھی ہوتا. آیت میں ایک استدلال ہے اہل حق کا. مبتدئین کہتے ہیں کہ پیغمبر کا ظاہر بشر ہے، حقیقت بشر ہے. تو جواب پر اس طرح دیا جاتا کہ ایک کمکلو، یہ نبی تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے بشر، حقیقت میں تو نوروں کا نور ہے. اللہ نے جواب دوسری طرح دیا کہ اگر فرشتہ بھی آتا تو وہ بھی انسانی شکل میں ہوتا. تو جو شبہ تم آج کرتے ہو بشر اور انسان پر، وہ نور پر بھی کر سکتے. معلوم ہوا کہ حضرت کی بشریت اصل اور دو ٹوک. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کیا گیا آپ سے پہلے پیغمبروں کا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا ان میں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے. استہزاء کی لپیٹ میں آپ سے پہلے لوگ آ چکے ہیں. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ فرمائیے چلو زمین میں. ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوگا انجام جھٹلانے والوں کا. قل جوابات شروع ہو گئے نا قالو کے. قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرماؤ کس کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. قل للہ، آپ فرمائیے اللہ ہی کا تو ہے. كتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھا ہے اپنے بارے میں احسان کرنا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ اکٹھے کرے گا تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں شک نہیں ہے. الذین، یہ وہ لوگ خسروا انفسهم جنہوں نے نقصان کیا اپنا. فهم لا يؤمنون، پس ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس اللہ کے لیے ہے جو کچھ رہتی ہیں رات اور دن میں. سکن یسکن، سکن سے ہے تو رہنے کے معنی میں. رات میں بھی مخلوقات آباد ہے، دن کو بھی مخلوقات آباد ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دوسرا ترجمہ، اور اس اللہ کے لیے ہے جو کوئی سکون لیتا ہے رات اور دن میں. سارا دن حیوانات چرند پرند درند دوڑتے ہیں، جب مغرب ہونے لگتی ہے تو اپنے اپنے گھر گھونسلے کی طرف چل پڑتے. اللہ. قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ فرمائیے اللہ کے علاوہ اور کسی کو سمجھوں میں کارساز. فاطر السماوات والارض، جبکہ وہ پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا.
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں پہلا ماننے والا، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ مت بنیے مشرکین میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں کہ نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ جب میں ڈرتا ہوں تو اے لوگوں تم کیوں نہیں ڈرتے؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس دن سے پھیر دیا گیا عذاب اس دن بس اس کو نوازا گیا۔ فذلک الفوز المبین، یہ کامیابی واضح ہے۔